کھانے پر فاتحہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں اور بظاہر ان اعمال کے کرنے میں کوئی حرج بھی نظر نہیں آتا۔ اسی قبیل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا، چاروں قل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، بظاہر اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، اچھا ہی کام لگتا ہے۔ گانے تو نہیں گا رہے نا، گالیاں تو نہیں دے رہے نا، کھانا رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، چاروں قل پڑھ رہے ہیں، کھانا مزیدار ہے تو مولوی صاحب سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور اگر بکرے کی رانیں بھونی ہوئی ہیں تو سورۃ ملک بھی ساتھ آ جائے گی، اور اگر صرف دال مسور ہے تو صرف 3 قلوں پہ گزارا چلے گا اور تبرک بانٹ دیا جائے گا۔ بظاہر یہ عمل اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن یاد کر لیجئے جس شریعت پر چلنے کا عرش والے نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ الیوم اکملت لکم، میں نے آج تمہارے لیے، اکمل کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے اس دین کے کمپلیٹ ہونے پر، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ دین اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس میں اب ایک ذرے کے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جو بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ حرج کیا ہے، میں ان کو چند واقعات اور چند باتیں ان کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ یہودی صحابہ کرام سے مذاق کیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کتنا عجیب ہے، تمہیں استنجے اور طہارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، یعنی یہ دین طہارت کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، غسل کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اس دین میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی اس حال میں فوت ہوئے آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے، اور خود امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میں نے تمہیں ایک ایسے دین پر، ایسی ملت پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں اتنی ہی چمکدار ہیں جتنا اس کا دن چمکدار ہے۔ تو دین اسلام میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہ ہو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان ہے جنت میں جانے کے جتنے اعمال تھے، جو عمل تمہیں جنت میں لے جا سکتا تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور جہنم سے بچنے کے جتنے راستے تھے وہ میں تمہیں ڈرا چکا ہوں اس سے۔ اب کوئی عمل ایسا نہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے اور وہ عمل اللہ کے حبیب نے بیان نہ کیا ہو۔ اگر یہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام ہوتا، جنت میں لے جانے کا کام ہوتا، تو اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں بھی تو ہوتی۔ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، قل کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہوتی۔ اب کوئی کہیں گے جی مولوی صاحب حرج کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر میں اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لگا دوں تو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، کوئی گالی تو نہیں دی، پاک نبی کا پاک نام ہی لیا ہے، اور یہ نام جڑا ہوا ہے کلمے میں، نبی کے نام کلمے میں جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جب میں یہاں اذان میں لگاؤں گا تو میرا یہ لگانا ثواب ہوگا یا گناہ؟ آپ بھی فتویٰ دے رہے ہو نا گناہ کا، اور کوئی کتنے گستاخ ہیں، نبی کا نام اذان میں لینے پہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا۔ ارے بھائی یہ اگر ثواب کا کام ہوتا مصطفیٰ چھپا کر نہ جاتے، بتا کر جاتے۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ تیسرے سجدے میں میں گانے تو نہیں گاؤں گا، دعائیں ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، لیکن یہ تیسرا سجدہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ جہنم میں۔ تیسرا سجدہ کہاں لے جائے گا؟ کیوں؟ اگر یہ دین ہوتا تو مصطفیٰ، حضرت علی نے ایک نمازی کو دیکھا عید والے دن عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا، عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے
نفل پڑھ رہا. کہا نمازی تیری یہ نفلوں کی نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی. اس نے کہا نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, آپ جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہو, کیوں؟ کہا اگر یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتی تو مصطفیٰ ہمیں بتا کر جاتے. تو پیارے بھائی, کھانے پہ فاتحہ مولوی کے پیٹ میں جانے کا ایک ذریعہ